الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرما لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. میں نے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد تم کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے رسول ہو اور وخاتم النبیین اور نبوت کا ختم کرنے والے ہیں. کیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اور ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے نبوت کا اعلان کریں گے. اور اسی طرح آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور کچھ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. اس دور کے اندر بھی ایک کھڑا ہوا تھا جس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے لوگ یاد کہتے ہیں. اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر اس نے بہت زیادہ فتنہ ڈالنا شروع کر دیا. تو اس دور کے اندر حضرت صدیق اکبر کے پاس لشکر بہت کم تھا. تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے آپ کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ پہلے بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، یہودیوں کا بھی فتنہ کھڑا ہو گیا، نصرانیوں کا فتنہ بھی کھڑا ہو گیا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بھی فتنہ کھڑا ہو گیا. پہلے ہمارے جو لشکر باہر گئے ہوئے ہیں جب وہ آ جائیں گے پھر ہم مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو دوسرے معاملات ہیں، جو دوسرے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے تو صبر کیا جا سکتا ہے، ان کو تو سٹے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، ان پر سٹے نہیں کیا جا سکتا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری جسم کی بوٹیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن میں ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا. تو اس دور کے اندر جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنے لشکر کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. ایک طرف مسیلمہ کذاب کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کا لشکر کھڑا ہوا ہے. اور جب دیکھا جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ادھر سے مسیلمہ کذاب والے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دے رہے ہیں، ادھر سے حضرت صدیق اکبر کا لشکر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دے رہے ہیں. اب دونوں میں کشمکش ہو گئی، دونوں میں شش و پنج پڑ گئی. کیا اب کیسے معلوم ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کون ہیں اور مسیلمہ کذاب کے کون ہیں؟ ان دونوں لشکروں نے جب یہ دیکھا تو ادھر سے جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے یہ معاملات دیکھے، معلوم نہیں پڑتا تھا کہ صحابہ کرام کون ہیں، مسیلمہ کذاب کے لشکر والا کون ہے. تو تمام صحابہ اکٹھے ہو کر اپنے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے سپہ سالار، اے خالد بن ولید، اب معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہماری طرف سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسیلمہ کذاب کے کون ہے، نبی کریم کے عاشق رسول کون ہے، ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے. تو
صحابہ کرام نے اس دور کے اندر بھی یہی بتایا کہ اس دور کے اندر جب سبا سالار نے یہ شش و پنج دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دیتے ہیں، آپ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دیتے ہیں۔ اب ان کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر پر ختم ہو جائے گا ان کا نعرہ، اور ہمارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر پر ختم نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس لشکر کے کون ہے اور اس لشکر کے کون ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کے لشکر کو سامنے کرنے کے لیے، ان کی پہچان کرنے کے لیے اس دور کے اندر بھی صحابہ کرام نے فرمایا، خالد بن ولید نے فرمایا وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دیں گے اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہوں گے، اور جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر پر نعرہ ختم کر دیں گے وہ مسیلمہ کذاب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر بھی صحابہ نے یہی بتایا، اس دور کے اندر بھی صحابہ نے یہی بات بتائی کہ اس دور کے اندر بھی جو یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے تھے، ہمیشہ پوری زندگی ہمیشہ کے لیے جب بھی ختم نبوت پر حملہ کیا جائے گا، جب بھی گستاخیاں کریں گے، جب بھی نکلنا پڑے گا، میدان کے اندر آنا پڑے گا، تب بھی یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے آئیں گے۔ اس دور کے اندر بھی یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے، اس دور کے اندر بھی یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے لے کر نبی کریم سے لے کر 1400 سال تک اب تک جو بھی زندگی گزری ہے، جو بھی تاریخ ہے، تمام تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس دور سے لے کر آج تک جتنے غازی ہوئے ہیں، جتنے گستاخ کے مقابلے میں نکلے ہیں، تمام یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے نکلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کرام نے اس دور کے اندر بھی بتا دیا کہ جو یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمیشہ وہی آقا کریم علیہ السلام کے گستاخوں کے سامنے میدان میں نکلیں گے۔ اور اسی طرح 1974 کے اندر جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا تھا، تب بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب انہوں نے گستاخیوں کی حد کر دی مرزائیوں نے، تب بھی جب میدان میں نکلے تو سنی ہی نکلے، اہل سنت و جماعت ہی نکلے، یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے ہی نکلے۔ جب نکلے تو ریلیاں جا رہی ہیں، جلوس جا رہے ہیں۔ ایک دن ہے کہ صبح کا وقت 7-8 بجے کا، اور ریلی نکالی جا رہی، جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اس جلوس کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور آقا کریم علیہ السلام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور صبح کا وقت بچے سکول کو جا رہے 7-8 بجے، تو ایک بچے نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس بچے نے ایک وہاں مشرک سے پوچھا، اے بزرگوں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ بہت اکٹھے ہوئے ہیں اور بہت نعرے لگا رہے ہیں، بہت آقا کریم علیہ السلام کے متعلق نعرہ کر رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی عزت کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، مال دینے کے لیے بھی تیار ہے، تمام دنیا کے اندر اپنی زندگی کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، اپنے بچوں کو زندگی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس بزرگ نے اس بچے سے کہا، بیٹا نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر مرزائی گستاخی کر رہے ہیں، یہ تمام جتنے نکلے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان تمام کے سامنے میدان میں آئے ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے یہ میدان میں آئے ہیں۔ تمام نے جب اس بچے نے جب ماجرا سنا، اس بچے نے اپنا بیگ اتارا، اپنا بستہ اتار کر اپنے دوسرے بھائی کو دے دیا اور کہنے لگا، اے بھائی اس طرح کرنا، یہ میرا بستہ سکول لے جانا، اگر میں آ گیا، اگر میں ادھر سے ٹائم سے فارغ ہو گیا تو میں سکول پہنچ جاؤں گا، اگر میں فارغ نہ ہو سکا تو یہ بیگ میرے گھر پکڑا دینا، یہ بستہ میرے گھر پکڑا دینا۔ اس بچے نے یہ بیگ اسے پکڑایا تو اس بھائی نے کہا، اے بھائی کدھر جا رہا ہے؟ اس بھائی نے کہا کہ دوسرے بھائی نے جس نے جست لگائی تھی، اس نے کہا جو میں نے پہلی جماعت سے لے کر آج تک پڑھا ہے، تمام میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اے بھائی آج اس پر پریکٹیکل
پریکٹیکل کرنے کا عمل وقت آ گیا ہے۔ اس بچے نے جستجو لگائی، جلوس کے اندر شامل ہو گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اسی طرح جب جلوس آگے چل رہا ہے تو حکومت نے جلوس کو روکنے کے لیے، جلوس کو ختم کرنے کے لیے، جلوس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی پولیس کو بھیج دیا، اپنی پاور دکھانے کے لیے اپنی پولیس کو بھیج دیا۔ جب پولیس سامنے آتی ہے تو انہوں نے جلوس روکنے کی کوشش کی، لیکن یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے نعرے لگاتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ جب آگے پہنچے تو پولیس والوں نے آگے سے گولیاں چلانی شروع کر دی، آگے سے فائرنگ کر دی۔ ایک پولیس والے نے فائر جب کیا، اس بچے کی ران پر آ کر وہ فائر لگا، اس بچے کی ران پر جب لگا وہ یا رسول اللہ کہتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا وہیں پر گر گیا۔ تو وہ پولیس والے نے جب دیکھا کہ بچے کے فائر لگ گیا ہے، وہ بچے کے پاس بھاگ کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بیٹا زیادہ تو نہیں لگی؟ بیٹا تو کہتا تو تیرے علاج کے لیے میں ہاسپٹل لے چلوں، اے بیٹا تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس بچے نے جو جواب دیا، اس بچے نے جواب دیا، اے پولیس والے تو نے فائر تو ضرور کیا ہے لیکن غلط جگہ پر کیا ہے۔ تو نے ہمیں روکنے کے لیے، یا محمد یا رسول اللہ روکنے کے لیے، یہ نعرے بند کرنے کے لیے، یہ جلوس بند کرنے کے لیے تو نے فائر تو کیا ہے، لیکن جس محمد کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، جس رسول کی عزت کے لیے ہم نکلے ہیں، جس رسول کی ختم نبوت کے لیے ہم نکلے ہیں، اس کی محبت ہماری ران میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں ہے۔ اگر فائر لگانا تھا تو میرے دل پہ لگانا تھا، اس کی محبت میرے دل میں ہے۔ اس بچے نے جب یہ جواب دیا، اس پولیس والے کے وہ پولیس والا حیران ہو گیا۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، فرانس کے اندر اگر گستاخیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی یا محمد یا رسول اللہ والے میدان میں نکلے ہیں، انڈیا کے اندر بھی یا محمد یا رسول اللہ والے میدان میں نکلے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اور آج اہل سنت بھی یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پین لگا دیں ٹوپی۔ تمام احباب مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، چند منٹ دی حاضری اس کے بعد قبلہ